بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانیہا فی بیان امکان التعبد بالامارۃ الغیر العلمیہ شرعا۔ شیخ اخند رحمۃ اللہ علیہ نے کل یہ فرمایا تھا کہ قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں کہ کون کون سی امارات ظنیہ حجت ہیں یا کون سی نہیں ہیں، اس سے پہلے چند چیزوں کو بطور مقدمہ ذکر فرمانا چاہ رہے تھے۔ کل احدھا میں فرمایا تھا کہ ایک بات طے ہے کہ قاطع کی حجیت ذاتی ہے، بالجعل نہیں ہے، قابل انفکاک بھی نہیں، لیکن جو ظن ہے یہ ہمارا جو ظنیہ ہوں گی غیر علمیہ، یہ محتاج جعل جائل ہیں، جس کو وہ حجت کہے گا وہ حجت ہوگی، جس کو نہیں کہے گا۔ خوب، ایک بات۔ دوسرا مقدمہ وہ اس بارے میں ہے کہ آیا تعبد بالامارات ظنیہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ۔ تعبد بالامارہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کہیں گے یعنی امارہ کو کسی حکم شرعی کے استنباط کے لیے حجت قرار دینا، جیسے قرآن حجت ہے، حدیث متواتر حجت ہے، یا بعض لوگ اجماع کے، خیر وہ تو ابھی بحث آئے گی۔ تو تعبد بالظن یا تعبد بالامارۃ الغیر العلمیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی استنباط احکام کے لیے اس امارہ غیر علمیہ کو یا ظن کو حجت قرار دینا، یہ ہو گیا تعبد کا معنی۔ اس کے بعد پھر بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ آیا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں۔ اس لیے بزرگان فرماتے تھے کہ کفایت الاصول پڑھنے سے پہلے انسان کو فلسفے کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لینی چاہیے، چونکہ اس میں بہت ساری اصطلاحات فلسفے کی استعمال ہوتی ہیں، تو جس نے وہ فلسفے کی کتاب پڑھی ہوگی، اصطلاحوں سے آشنا ہوگی، اس کو تو کوئی مشکل نہ ہوگی، اور جس نے ادھر دیکھا ہی نہ ہوگا اس کو مشکلات آئیں گی۔ خوب، بات ہے کہ آیا تعبد بالامارات الغیر علمیہ ممکن ہے یا نہیں؟ کون سے امکان کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے ایک امکان ہوتا ہے امکان وقوعی، ایک امکان ہوتا ہے امکان ذاتی، ایک امکان ہوتا ہے امکان وقوعی۔ آیا یہ شے ذاتاً بذات ممکن ہے؟ یہ ہوتی ہے محال ذاتی کے مقابل میں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے ذاتاً ممتنع ہے، اجتماع نقیضین ان کے درمیان جو اجتماع ہے وہ ذاتاً ممتنع ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ان کی ذات میں امتناع ہے۔ تو آیا یہ ہو گیا امکان، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کو کہتے ہیں امکان۔ پہلا ہوتا ہے آیا بذات اس میں امکان بھی ہے یا نہیں ہے۔
دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر چیز ذاتاً ممکن ہو تو پھر مرحلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرحلہ امکان وقوعی، کہ یہ شے ممکن تو تھی، آیا واقع بھی ہو سکتی ہے؟ آپ فوراً کہیں گے کہ جناب اگر چیز ممکن تھی تو اس کے ہونے میں، واقع وقوع میں کیا مشکل ہے؟ تو جواب، یہ امکان وقوعی کی بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ بسا اوقات ایک شے بذات ممکن ہوتی ہے، لیکن جب مرحلہ وقوع کا آ جاتا ہے وہاں پر ممکن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ چونکہ اس سے کوئی محالیت لازم آ جاتی ہے کہ ذاتاً تو ممکن ہے، لیکن جب مرحلہ وقوع میں آئے گی، اگر ہم اس کو واقع کرتے ہیں تو اس سے محال شرعی یا محال عقلی لازم آتا ہے۔ تو اس لیے بحث کی جاتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ یہ شے امکان وقوعی رکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بجا لانے سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ یہ ہوتا ہے امکان وقوعی۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا پھر یہ واقع بھی ہوئی یا واقع نہ ہوئی۔ ہمارا محل بحث یہ دوسرا مرحلہ ہے، چونکہ امکان ذاتی میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی بھی شے ہو بذات وہ ممکن ہے، خوب وہ علیحدہ چیز ہے۔ ہماری بحث ہے اس تعبد بالامارہ کے مرحلہ دوم یعنی امکان وقوعی میں۔ چونکہ بعض حضرات جیسے ابن خیبہ وغیرہ وہ امکان وقوعی کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں چونکہ اس سے محالیت لازم آتی ہے۔ بہرحال ان کا نظریہ ہے، ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ نہ ہم امکان وقوعی کے قائل ہو جائیں کہ تعبد بالامارہ امکان وقوعی رکھتی ہے اور اس سے کوئی محالیت لازم نہیں آتی۔ اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ انشاءاللہ پھر آگے آئے گا کہ آیا کوئی ایسی امارات غیر علمیہ ہیں، ظنیہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ حجت قرار دیا گیا ہو، وہ انشاءاللہ وہ بحث بھی آئے گی۔ فی الحال اب موضوع بحث مشخص ہو گیا، اب ہم نے بحث کرنی ہے کہ آیا ظن یعنی تعبد بالظن یا شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں تعبد بالامارات الغیر العلمیہ، آیا یہ امکان وقوعی رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی؟ ہم کہتے ہیں جناب بالکل امکان وقوعی رکھتی ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی محال بھی لازم نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہو اس کے بعد آ گیا ہمارا اگلا مرحلہ۔ اگلا مرحلہ جو شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ شروع فرما رہے ہیں اس بحث میں، وہ یہ ہے امکان وقوعی کے بارے میں ایک بحث ہے، ذرا توجہ رکھنی ہے۔ امکان وقوعی کے بارے میں ابن قیبہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم ہوگی بات۔ لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کے قائل ہیں، مشہور بھی اس کے قائل ہیں، ملا اخوند بھی اس کے قائل ہیں،
لیکن دلیلوں میں فرق ہے، ذرا غور کرنا ہے، بہت مزیدار بات ہے، بڑی دقیق بات ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا ہر سطر میں۔ مشہور نے کہا تھا کہ امکان وقوعی کے ہم اس لیے قائل ہو گئے ہیں کہ اس سے کوئی محظور، کوئی محالیت لازم نہیں آتی۔ یہ خلاصہ ہے ان کی دلیل کا۔ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات کو رد کیا، کہا کہ یہ بات تو اب تب کہہ سکتے تھے کہ جتنے بھی موارد ہیں زن کے آپ سب کا تتبع کر لیتے اور پھر کہتے کہ جناب ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے، کہیں بھی محالیت لازم نہیں آتی، سب موارد کو دیکھنا، تتبع کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ دلیل نہ دیں کہ اس سے محالیت لازم نہیں آتی۔ پھر شیخ انصاری نے اپنی دلیل دی، کیا؟ بلکہ امکان وقوعی پر جو دلیل ہے وہ ہے اصالت الامکان، کہ بنائے عقلاء یہ ہے کہ جہاں ان کو شک ہو کہ فلاں شے ممکن ہے یا نہیں ہے، وہ اصالت الامکان پر بنا رکھتے ہیں، اور یہی امکان وقوعی پر دلیل ہے۔ ملا خن رحمت اللہ علیہ چونکہ شاگرد ہیں جناب شیخ انصاری کے، تو آپ نے سارا دیکھا ہے کہ اس میں جو جہاں سے ہم شروع ہیں جلد 2 میں، یہ اپنے استاد گرامی کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ استاد گرامی نے فرمایا کہ امکان وقوعی کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہے اصالت الامکان، بنائے عقلاء اصالت الامکان پہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں پس ہم امکان وقوعی کہہ لیں اس حد کی بنیاد پر۔ ملا خن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد گرامی کی خدمت میں کہ میں بھی قائل ہوں امکان وقوعی کا، لیکن جو دلیل جناب نے دی ہے میں اس دلیل کے ساتھ متفق نہیں ہوں۔ اچھا کون سی؟ نمبر 1 فرماتے ہیں کہاں ہے وہ بنائے عقلاء کہ جس نے اصالت الامکان نامی ایک اصل کو بیان کیا ہو؟ سرے سے کوئی اصالت الامکان نامی عند العقلاء اصل ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیسے کہ جس چیز کے بارے میں ان کو شک ہوتا ہو، ٹھیک ہے جی، اس کے امکان وقوعی میں، تو بنائے عقلاء یہ ہو کہ اس پر امکان کے تمام آثار مترتب کر دیتے ہوں، اصالت الامکان کو جاری کر کے فرماتے ہیں ایسی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک۔ نمبر 2، اگر ہو بھی صحیح تو وہ بنائے عقلاء قبول ہوتی ہے جس کو شارع نے بھی قبول کیا ہو، امضا کیا ہو۔ ایسی کسی بنائے عقلاء پر شارع کی طرف سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا پھر آگے فرماتے ہیں بلکہ اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب ہمارے پاس دلیل قطعی تو نہیں ہے لیکن دلیل ظنی تو موجود ہے، تو ملا خن فرماتے ہیں فی الحال ظن کا حجت ہونا یا نہ ہونا یہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ ابھی ظن کی حجیت ثابت ہوگی تو آپ ظن کو بطور دلیل پیش کریں گے نا، ابھی تو اس کی بحث ہو رہی ہے کہ آیا وہ ظن حجت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مصادرہ المطلوب، کہ جس چیز کو ہم
ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو بطور دلیل لیں۔ بہرحال جناب اخوند اس کو قائل قبول نہیں کرتے چونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل قطعی نہیں ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں کہ امکان وقوعی کے ہم قائل کیوں ہیں۔ بہت پیاری بات، نامشہور والی دلیل جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چیک کیا ہے، ہم نے تحقیق کیا ہے کہ امکان وقوعی کے صورت میں کہیں معذور لازم نہیں آتا، وہ بھی نہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصالت الامکان، یہ بھی نہیں۔ پھر کیا ہے؟ ملا خند نے ایک پیاری بات کی، وہ فرماتے ہیں دیکھو ایک قانون ہے کہ ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ الخارجی۔ زبردست، کسی بھی شے کے امکان وقوعی پر سب سے اہم اور بہترین دلیل ہے اس کا خارج میں پایا جانا۔ ہم آگے ثابت کریں گے کچھ امارات غیر علمیہ ہیں جیسے ظواہر وغیرہ ہیں کہ جو حجت ہیں، تو پس جب تعبد بالامارات غیر علمیہ کا وقوع ثابت ہو گیا، جو تیسرا مرحلہ تھا، تو اس سے بڑی دلیل اور آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ امکان وقوعی کے اس لیے قائل ہیں چونکہ اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا یا فلانا، ان باتوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایک شے کا جب وقوع ہے، وجود وقوع خارجی ہے، تو پھر اس سے بڑی دلیل کسی شے کے امکان وقوعی پر اور کیا ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ جناب آپ اس بات کو آپ امکان کو ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں، امکان وقوعی کو ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ بعد میں وقوع ثابت کریں۔ وقوع تو پہلے سے ثابت ہے، اگر آپ کسی شے کا فقط امکان ثابت کریں اور اس کے بعد وقوع نہ ہو، اس بات کا فائدہ۔ اور وقوع وہ تو ہمارے پر پہلے سے ہے، تو جب پہلے سے ہے اس بات میں لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پس اب بات جہاں کلیئر ہو گئی کہ ملا خند نے اپنے استاد گرامی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل تھی اصالت الامکان والی، اس کو قبول نہیں کیا۔ اول تو ایسی کوئی اصل نہیں ہے، نمبر دو اگر ہو بھی صحیح تو اس پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ ظنی ہے تو ہم کہیں گے ظن تو بھی موضوع ہے، بحث ہے، جب حجیت ثابت ہوگی پھر اس کی بحث آئے گی۔ اور تیسری اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وقوع ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے نزدیک امکان وقوعی کی بہترین دلیل کیا ہے؟ وقوع الخارجی، کہ ہمارے پاس تعبد بالامارات الغیر علمیہ موجود ہے۔ کتنی امارات غیر علمیہ ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ جن کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ جب ایک شے کا وجود خارجی موجود ہے تو اس سے پہلے مرحلے میں اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پیرا ہے کہ جناب حضرت ابو علی سینا نے اپنی کتاب اشارات میں ایک جملہ ارشاد فرمایا اس امکان کی بحث میں۔ انہوں نے کیا فرمایا، ذرا غور فرمانا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو علی سینا فرماتے ہیں کلما کارع سماک من الغرائب فذرہ فی بقعۃ الامکان ما لم یضرک عنہ واضح البرہان۔ ابو علی سینا کہتے ہیں جو بھی تیرے کان پر کہیں سے بھی کوئی آواز آئے اس کو بقع امکان میں ڈالتا جا۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو جب انہوں نے یہ کہا تو یہ ممکن ہے شیخ انصاری کی اس اصالت الامکان کی تائید بنتی ہو کہ وکلاء عالم کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی آواز سنتے ہیں، کوئی آواز آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو ممکن، تو شاید یہی مراد ہو ان کی اصالت الامکان سے۔ فرماتے نہیں بھائی، ابو علی سینا معقولات کی بات کر رہے تھے، وہ جس امکان کی بات کر رہے ہیں وہ امکان بمعنی احتمال مقابل یقین ہے۔ ہم کسی اور امکان کی بات کر رہے ہیں، وہ امکان یقین کہ جو بھی تم کوئی بات سنتے ہو تمہارا یہ فوراً اس کو رد نہ کر دو، فوراً اس کی نفی نہ کر دو، ایک احتمال ہے اس کو اپنے پاس رکھو، وہ احتمال مقابل یقین ہے، وہ اور چیز ہے۔ ہم جس امکان اور کی بات کریں یہ امکان مقابل امتناع ہے، یہ امکان مقابل وجوب ہے، وہ امکان کی بات کریں وہ ہو جو بمعنی احتمال مقابل یقین ہے، اور یقین کا تعلق استدلال سے نہیں ہوتا، اس کا وجدان سے ہوتا ہے کہ جو چیز تیرے اندر آئی ہے، جو تو نے سنا ہے، اب تو اس کو دیکھ لے اور اس حساب سے تو اس کو دیکھ لے کہ آیا یہ احتمال ہے یا نہیں ہے، یہ احتمال کی حد تک اس کو اپنے پاس رکھ لے، بعد میں ثابت ہوگا، فوری طور پر اس کی نفی نہ کرو، اس کا ہماری بات سے کیا لینا دینا، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ثانیہا، ان امور میں سے دوسرا امر جو اصل بات سے پہلے شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وہ ہے فی بیان امکان تعبد بالامارۃ الغیر العلمیہ، آیا امارہ غیر علمیہ کا تعبد ممکن ہے شرعاً یا نہیں ہے؟ شرعاً کا مطلب کیا، یعنی کیا یہ امکان وقوعی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس بارے میں ہے۔ وعدم لزوم محال منہ عقلاً، اور اگر ہم اس سے، یعنی ایک ہو گیا نا امکان ذاتی، ایک ہو گیا امکان وقوعی، کہ اس سے کوئی محال عقلی بھی لازم نہیں آتا، فی قبال دعوی استحالت ہی للزوم ہی، ان کے مقابل میں کہ جو حضرات کہتے تھے کہ تعبد بالامارہ امکان وقوعی نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محال عقلی لازم آتا ہے۔ ہم اس میں یہ ثابت کریں گے کہ نہ، یہ امکان وقوعی رکھتا ہے، اس سے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى، هذا المعنی کا ترجمہ آپ کریں گے یعنی امکان بهذا المعنى، یعنی امکان وقوعی، بل مطلقا، بلکہ نہ فقط امکان وقوعی، چاہے امکان ذاتی چاہے امکان وقوعی مطلقا، لیس الامکان اصلا متبعا عند العقلاء، کوئی اصل نہیں ہے کہ عقلاء جس کی اتباع کرتے ہوں، یہ لفظی معنی ہے۔ اب یہ جو لیس الامکان ہے، اب ان کو آپ جب لکھتے ہیں تو یوں نوٹ کیا کریں، در حقیقت یہاں سے ملا خن رحمت اللہ علیہ اپنے استاد گرامی شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کے نظریے کو رد کر رہے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں شک کی صورت میں عند العقلاء اصالت الامکان نامی ایک اصل موجود ہے۔ یہ جواب میں فرما رہے ہیں لیس الامکان بہذا المعنی، هذا المعنی یعنی امکان وقوعی ہو، بل مطلقہ، یا امکان ذاتی ہو چاہے امکان وقوعی ہو، لیس اصلا، کوئی اصالت الامکان نامی ایسی چیز نہیں ہے، متبعا عند العقلاء، کہ عقلاء جس کی اتباع کرتے ہوں،
یہ ایک قسم کی تعریض ہو گئی اپنے شیخ انصاری پر۔ فی مقام احتمال ما یقابلہ من الامتناع، یعنی اس مقام پر کہ جہاں پر امکان کے مقابل میں امتناع کا احتمال ہو، اور ہم کہیں کہ جہاں ایسی صورت ہو کہ احتمال امکان بھی ہے، احتمال امتناع بھی ہے، قط نہ امکان کی ہے نہ فلاں کی ہے، تو اصالت الامکان جاری کریں گے، اور یہ سیرت عقلائی ہے۔ فرماتے ہیں ایسی کوئی عقل نہیں ہے۔ کیوں جی، کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں نمبر 1، لمنع کون سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فی۔ پہلی بات فرماتے ہیں ہمارے پاس عقلاء کی ایسی کوئی سیرت نہیں ہے کہ جب بھی کسی شے کے امکان میں شک کریں تو وہاں پر امکان کے سارے آثار مترتب کر دیں، اصالت الامکان کو جاری کرتے ہوئے ایسی کوئی سیرت عقلاء ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی کوئی سیرت ہی نہیں ہے کہ وہ شک کی صورت میں اس پر امکان کے تمام آثار مترتب کر دیتے ہوں۔ ایک نمبر 2، دوسرا ملا خود فرماتے ہیں استاد کا دوسرا یہ ہے وَمَنْعِ حُجِّيَّتِهَا لَوْ سُلِّمَا ثُبُوتُهَا، فرض کرو مان بھی لیا جائے کہ ایسی کوئی بنائے عقلاء ہے، سیرت عقلاء ہے کہ وہ شک کی صورت میں اصالت الامکان جاری کرتے ہیں یا آثار امکان کو مطلب کرتے ہیں، منع حجیتها، ایسی سیرت حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف سیرت عقلاء ہونا حجیت کے لیے کافی نہیں، وہ حجت ہوتی ہے جس کو شارع نے بھی قبول فرمایا ہو، یہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبارها، اس لیے کہ ایسی سیرت کے معتبر ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ ختم۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی سیرت ہی نہیں، دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر ہو بھی صحیح تو اس کے حجت ہونے پر، معتبر ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل قطعی موجود نہیں۔ فرماتے ہیں وَالظَّنُّ بِهِ لَوْ كَانَ، اب کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل قطعی تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے ظن ہو کہ اگر کوئی ایسی دلیل کہ جس سے ظن ہو کہ شاید یہ سیرت حجت ہو، تو جواب میں فرماتے ہیں فَالْكَلَامُ الْآنَ فِي إِمْكَانِ التَّعَبُّدِ بِهَا وَإِمْتِنَاعِهِ، فی الحال تو ہمارا موضوع بحث یہی ہے کہ آیا امارات ظنیہ سے تعبد جائز ہے یا نہیں ہے۔ فی الحال تو ہم ان سے تعبد کے امتناع اور امکان کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ابھی تو ظن کی حجیت ثابت ہوگی تو پھر کہیں نا۔ فما ظنک بہ، استفہام انکاری، جس ظن کی اپنی حجیت ابھی ثابت ہی نہیں ہے اور وہ ہمارا بلکہ موضوع بحث ہے، آپ اسی کو بطور دلیل کیسے پیش کرتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ لہذا یہ دو اشکال ہو گئے۔ ہاں آگے پھر خود کہتے ہیں میں بھی قائل ہوں تعبد بالامارات کے امکان وقوعی کا، لیکن میری دلیل کوئی اور ہے۔ وہ کیا؟ لیکن دلیل وقوع التعبد بہا من طرق اثبات امکانہ، تعبد بالامارات کے وقوع کی بہترین دلیل جو ہے وہ ہے من طرق اثبات امکانہ، اس لیے کہ ہمارے پاس خارج میں موجود ہے، ہمارے پاس وجود خارجی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ادل دلیل علی امکان شیء وقوع الخارجی، خارج میں کچھ امارات ظنیہ ایسی ہیں جن کو حجت قرار دیا گیا ہے،
تو جب ایسی ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر امکان وقوع میں زیادہ بحث کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ واقع جب شے کا وقوع خارجی موجود ہے پھر کیا کرنا ہے۔ حیث یستکشف بہ عدم ترتب محال، اس سے یہ کشف ہوتا ہے کہ جناب کس امکان وقوع پر کوئی محال مترتب نہیں ہوتا۔ کس لحاظ سے؟ من تال باطل، کہ اگر ہم امکان وقوع کے قائل ہو گئے تو اس سے کوئی تالی باطل لازم آئے گی، لہذا فیمتنع مطلقا، لہذا ہم اس کے امتناع کے قائل ہو جائیں مطلقا۔ مطلقا کیسے؟ یعنی اس سے کوئی محال ذاتی لازم آتا ہو۔ محال ذاتی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اجتماع نقیضین ٹائپ ہو، تو یہ مطلقہ ہو گیا۔ او علی الحکیم تعالی، یا محال ذاتی نہیں، محال ارضی ہے۔ محال ارضی بایمانہ کہ تفویت مصلحت لازم آتی ہے، یا او ایقاف القاف المفسد لازم آتا ہے، اور حکیم تعالی پر ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا، ایسا کچھ بھی مرتب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں پس فلا حاجت معہ، جب ثابت ہو گیا کہ تعبد بالامارات الظنیہ واقع ہوا ہے، ایک چیز ثابت ہے، فلا حاجت معہ فی دعوی الوقوع الی اثبات الامکان، کہ اب ہم اس میں بحث کریں کہ جناب یہ ہے امکان وقوع رکھتی ہے، اور امکان وقوع کو ہم ثابت کرنے میں لگے رہیں جبکہ وہ خارج میں واقع ہے۔ وَبِدُونِهِ لا فائدۃ فی اثباتہ، اور اگر صرف امکان وقوع ثابت تو کریں لیکن وقوع ثابت نہ ہو، پھر اس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ امکان وقوع کو ثابت کرنے کی ضرورت تو تب ہوتی ہے یا ہمیں اس پر بات کرتے کہ اگر وقوع ہمارے پاس ثابت نہ ہوتا۔ وقوع جب ثابت ہے، اچھا اگر آپ امکان کو ثابت بھی کر لیں اور پھر خارج میں واقع نہ ہو، اس فائدہ کیا اس کے ثابت کرنے کا؟ ہم نے تو آگے جا کے بات کرنی ہے کہ آیا واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقت دن کا دہا، اب دیکھو نا انداز، اپنے استاد گرامی کی باتوں کا رد پہلے پیش کر دیا، رد پیش کر کے اب کہتے ہیں وقت دن کا دہا بذالک ما فی دعوی شیخ علامہ، میرے استاد گرامی شیخ انصاری رحمۃ اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ من کون الامکان عند العقلاء ما احتمال امتناع اصلا، کہ جناب عقلاء امکان کے ساتھ اگر احتمال امتناع بھی ہو تو عقلاء کے نزدیک امکان ایک اصل ہے، یعنی گویا کہ شک کی صورت میں ایک اصل ہے۔ نہ، میرے نزدیک ایسی کوئی اصل نہیں ہے، چونکہ میں نے جواب اس کا دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کہے کہ جناب وہ جو بو علی سینا نے امکان کی تعریف کی ہے تو کیا وہ اس شیخ اعظم کی اصالت الامکان کی معید نہیں بن سکتی؟ جواب والامکان فی کلام شیخ الرئیس، بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو امکان کی تعریف کی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ کلما قرأ سمعک من الغرائب، کوئی نئی چیز تیرے کانوں میں آئے، کوئی نئی بات سن، فذرہ فی بقعۃ الامکان، اس کو امکان کی بقعہ میں ڈال دے، ما لم یزد کا عنہ واضح البرہان، جب تک کہ کوئی دلیل قاطع اس کو من نہ کرے، اس کو ختم نہ کرے۔ فرماتے ہیں وہ امکان، ہمارا امکان مقابل امتناع والا ہے، ہمارا امکان مقابل وجوب والا ہے۔ وہ امکان جس کی بات ابو علی سینا معقولات فلسفے میں کر رہے ہیں، وہ ہے بمان الاحتمال
المقابل للقطع والایقان، وہ قطع و یقین کے مقابل میں جو احتمال ہوتا ہے وہ احتمال کی بات کر رہے ہیں کہ جو بات تمہارے پاس ہے یہ کوئی سنی ہے فوراً رد نہ کر دو، فوراً نفی نہ کر دو، بلکہ احتمال کی حد تک اس کو اپنے پاس رکھو، وہ اس کی بات کر رہے ہیں، نہ اس کو یقین کرنا ہے نہ اس کی نفی کرنا ہے، اس کی بات ہے۔ وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ لَا مَوْطِنَ لَهُ، اور یہ امکان جو بمانا احتمال کے ہے، لا موطن لا الا الوجدان، یہ امور وجدانیہ میں سے ہے، اور جو چیز امور وجدانیہ میں سے ہوتی ہے فَهُوَ الْمَرْجِعُ فِيهِ، تو اس میں مرجع وجدان ہوتا ہے، بلا بینۃ و برہان، وہاں پر بینہ یعنی استدلال نقلی اور برہان استدلال عقلی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔